الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، جمعہ کے خطبے میں ایک آیت دوسرے خطبے میں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 13ویں پارے سورہ نحل کی آیت ہے۔ اللہ آپ کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہنا چاہیے، نوازتے رہنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 چیزیں، وینہی عن الفحشاء، بے حیائی، برائی، گندگی، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع کرتے ہیں، والمنکر، گندی چیزوں سے، والبغی، اور ظلم، زیادتی، زبان، عمل، پیسہ، جو بھی ہے، ینہاکم عن المنکر، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم، پہلے تو حکم دیے، پھر آ کے اللہ بعد میں بولتے ہیں میں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ نصیحت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، یہ آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں ایک انسان کی کامیابی کے لیے، خوش رہنے کے لیے، اس کے گھر میں اچھا رہنے کے لیے، اس کی مسجد میں، خاندان میں اچھا رہنے کے لیے جتنے طریقے اخلاق چاہیے وہ آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آیت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آیت اپنے خطبے میں شامل کر لو، تو جب سے خطبے میں چل رہی ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے ایسی بات کہلوا دیتے ہیں، ایسا کام کروا دیتے ہیں، چھوٹا رہتا ہے لیکن تاریخ میں اب جمعہ کے ہر خطبے میں ہر جگہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا اجر ان کو ملتا ہے۔ بہرحال عزیز دوستو اور بھائیوں، اس آیت میں ایک جملہ ہے، ایک حکم ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، انصاف، والاحسان، احسان کرنا۔ احسان کرنے کا مطلب یہ ہوتا اچھائی کرنا۔ اچھائی کس کو بولتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو، آج کل ہمارا جو کلچر بنا ہوا ہے، جو طریقہ ہے، کوئی ہم کو کچھ بولا یا کچھ کرا تو ہم بھی اتنا یا اس سے زیادہ کرتے ہیں مقابلے میں۔ اردو میں عام طور سے محاورہ مشہور ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ کوئی ایک گالی دیا تو 10، کوئی ایک مرتبہ بولا تو 10 مرتبہ۔ اس کو احسان نہیں بولتے، بدماشی بولتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اجازت یہ ہے کہ برابر، ایک کا ایک، اینٹ کا اینٹ، پتھر کا پتھر، یہ قصاص۔ السن بالسن والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالجروح قصاص۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان، یہ ہمارا انصاف ہے، اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، صحابہ کے شاگرد۔ ایک آدمی سے اختلاف ہو گیا، واقعات یہ ہوا کے نہیں، سچے واقعات۔ ایک آدمی سے اختلاف ہو گیا، بات کرتے کرتے بولا، زبان کھولا، ایک بولا تو 10 سنتا، تو خاموش بیٹھ۔ مسکرا کے بولے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم تو 10 بولا بھی تو ایک نہیں سنی گا میری طرف سے۔ ادھر 1 کا 10 کے لیے ریڈی ہے انسان، اور یہاں 10 کے لیے ایک بھی نہیں، چونکہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، اب یہ چیزیں سوچنے کی، سمجھنے کی ہیں، اور پھر عمل کرنے کی بھی ہیں۔
اور ہمارا معاملہ ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار اسی لیے روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے. اللہ آسمانوں والے کیا بات ہے، وہ کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اللہ لاؤس، اللہ ان لوگوں کو محبت کرتے ہیں جو لوگ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے کام آ جاتے ہیں، ان کی مدد کر دیتے ہیں، ان کے غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. یہ ہے کہ جو بھی احسان ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ چیزیں ہیں. اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا ہوتا تو بھی کوئی بات نہیں تھی. مستقل اللہ تعالیٰ احسان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین قریب من المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا خیال کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کا. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ٹائم گزرا نا، اس موقع سے ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. دیکھو ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر حرکت میں احسان کا خیال کرو. اپنی بات، اپنی حرکت، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنی ڈیلنگز، اپنا بزنس، اپنی زندگی. کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز میں احسان. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ذبح کرے تو اچھی طریقے سے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَحَدُّ الشَّفْرَ، چاقو تیز کر لو. کیا فرق پڑتا چاقو تیز نہیں کرے تو؟ ذبح کرنے سے پہلے تھوڑا 30 سیکنڈ کا بجائے 40 سیکنڈ میں ذبح ہوتا ہوگا. مومن 30 سیکنڈ کو 20 سیکنڈ کرتا، 30 سیکنڈ کو 35 سیکنڈ نہیں کر سکتا مومن. 5 سیکنڈ کا بھی آرام اگر جانور کو پہنچا سکتا ہے تو میرے نبی کا حکم ہے کہ کرو. فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کبھی قتل کرنے کی باری آئی کسی بھی چیز کو تو اچھا قتل کرو، ستا کے، تنگ کر کے، ٹیزنگ کر کے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اس طریقے سے، سکون سے، اطمینان سے. فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. تو عزیزو، یہاں پہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کرتے وقت کے احسانات یاد دلا رہے ہیں، احسان کے ساتھ. تو اس حکم کو باقی رکھنے کے بعد علماء نے ایک لمبی فہرست بنا دی. جانوروں کو پیروں سے کھینچنا، ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنا، پانی نہیں پلانا، کھانا نہیں ڈالنا، بند کر کے رکھنا، وغیرہ وغیرہ. جتنے بد اخلاقیاں ہو سکتی ہے، علماء تھے، دیندار تھے، عقل مند تھے، یہ لوگ اس کو سب کو آداب میں ذکر کرتے ہیں. قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث میں گائیڈنس دے دی گئی، اخلاق سے اچھائی سے رہو. تو پھر علماء اس کو اپنے علم کے حساب سے آداب بتاتے ہیں کہ کیسے ذبح کرنا چاہیے. تو بولنے کا میرا مقصد میرے عزیز و دوستو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کا خصوصی ذکر کرے اللہ تعالیٰ. ان کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ. ہاں کر سکتے احسان والدین کے ساتھ؟ آپ 18 گھنٹے کام کرتے، 10 گھنٹے کام کرتے، محنت کرتے، تب جا کے آپ کو کچھ مل جاتا. لیکن والدین کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے پیسے بھی آپ کے، ان کا گھر بھی آپ کا، ان کا کھانا بھی آپ کا، ہر چیز. گویا کہ آپ اپنے پیسے خرچہ کرنے کے لیے 2 مرتبہ سوچتے، لیکن ابا کے پیسے لے لو، پاکٹ میں سے لے لو، گاڑی لے لو ابو کی، چلے جاؤ. اپنی گاڑی ہے تو کیچڑ میں، پانی میں، پتہ نہیں، نئی گاڑی لیے بھائی خراب ہوتی، تھوڑا احتیاط کرتے. ابا کی گاڑی لے کے نکل جاؤ. یہ ہے انسان. تو کیسے انسان ابا کا حق ادا کر سکتا، والدین کا؟ اسی لیے اللہ کو معلوم تھا احسان نہیں ادا کر سکتے، تو اللہ نے اسپیشل بولا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، احسان کرو ان کے ساتھ، حسن سلوک کرو، حسنہ. اس کی مثال صحابہ کرام کو اللہ نے اسی لیے عزت دی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سفر میں جا رہے تھے، تو اونٹ پہ جاتے تھے یہ لوگ. اونٹ کے ساتھ میں گدھا بھی رکھتے تھے، چونکہ اونٹ ہلتا
اور اونٹ پہ چڑھ کے بیٹھنے کا ایک وہ رہتا، تو انسان 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 10 دن سفر کرتے، تھک جاتا، تو جب تھک جاتے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے، تو آرام سے سکون سے چلتے، چھوٹا ہے، زیادہ نہیں ناچتا، زیادہ نہیں گڑبڑ کرتا. تو یہ طریقہ تھا ان لوگوں کا. تو راستے میں جب جا رہے تھے سفر میں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، راستے میں جا رہے تھے، ایک بدو آدمی، بدو مطلب جنگلی آدمی، وہ زیادہ گاؤں کا، ایک جنگل میں رہنے والا، وہ ملا. وہ بیچاروں کی زندگی، ان لوگوں کو کیا ہے، بولیے آپ یہ گاؤں والے ہیں، آپ یہاں سے ایک 200-300 کلومیٹر گاؤں میں چلے جائیے. اب ان کا جو ہے نا اسپریشن ہے نا، ان کو بڑا گھر چاہیے، ولا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک ٹائم کھانا کھا لیے خوش ہو جاتے، ایک ٹائم کے کپڑے مل گئے ان لوگوں کو خوش ہو جاتے، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی اتنی ہی رہتی. وہاں پہ کار وغیرہ نہیں ہوتی بیچارہ، کہ صبح میں اٹھتے کھیتی باڑی کرتے، پھر سو جاتے، پھر صبح میں اٹھتے، یہی ان کی زندگی رہتی. تو ایسا بدو تھا. تو وہ جب ملا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، السلام علیکم، ملاقات ہوئی، کیسے، اچھا تو وہ انسان کا ہے نا، فلان ابن فلان، ان کا بیٹا ہے نا تو؟ بولے ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. بولے ماشاء اللہ. وَكَانَ عَمَامَةً يَشُدُّ بِهِ، بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو تھوڑا ویلیوبل ہوتے تو امامہ وغیرہ پہنتے، نارمل لوگ ایسے گھر سر ڈھانپ دیے، ایسے رکھ دیا امامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل موقعوں پہ جنرلی جو ہے نا گھر میں نہیں پہنتے تھے، باہر نکلتے تو امامہ بھی پہنتے تھے. امامہ 2-3 میٹر یا 1 میٹر کا کپڑا اچھا ہوتا. تو وہ ایک باعزت طریقہ ہے اپنے کوٹ کا، اپنے ڈریس کا. تو انہوں نے نکال کے اپنا امامہ اس کو دے دیا، بن لیا، بولے کہ یہ رکھ لے تو. پھر اس کے بعد بولے یہ گدھا بھی تو رکھ لے. اب میرے پاس ایک اونٹ ہے، اس کے بعد کچھ پیسے بھی تھے وہ بھی دے دیے. بولے یہ ایک اونٹ ہے، میں دے نہیں سکتا، مجھے سفر کرنا ہے. تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے نا، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی ایسا ہے، اس کو 1-2-4 روپے دیتے بھی تو آپ خوش ہو جاتے، امامہ تو اس کے کام ہی نہیں آتا، امامہ بھی دے دیا آپ اس کو، اور جو آرام کے لیے سفر میں آپ کو ضرورت پڑتی وہ بھی جانور دے دیے، پھر اس کو ہدیہ بھی دے دیے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان من البر الی الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے بعد، ان کے موت کے بعد، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے چاہنے والوں کے ساتھ احسان کرنا. باپ مر گئے، باپ کے بھائی تھے، باپ کسی کو چاہتے تھے، باپ کسی کا خیال کرتے تھے، باپ کے دوست تھے، ان کے ساتھ من ود اہل ابی، اپنے باپ کے محبوب لوگوں کے ساتھ. فإن أباه كان يحب أبي، اس کے باپ کو میرے باپ حضرت عمر جو ہے نا محبت رکھتے تھے، اس کے باپ کو میرے باپ محبت کرتے تھے، اسی لیے میں جو احسان کر سکتا تھا میں کر دیا. تو میرے عزیزو، احسان کا طریقہ، سوچنے کا انداز، کوشش کرنے کا انداز. اگر آپ سوچیں گے، ایک مرتبہ میں نماز کو جا رہا تھا، ہم لوگ 3rd فلور سے تھے، گراؤنڈ فلور پہ یا 1st فلور پہ مسجد تھی، 3rd 4th فلور پہ. تو نماز کا ٹائم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو بڑے بلڈنگز ہوتے، ایک فلور پہ 25-50 لوگ آفس میں کام کرتے. تو نماز کا ٹائم، پورے 50 لوگ نکل رہے ہیں، لفٹ آنے بھی تکلیف، جانے بھی تکلیف، رکنے بھی تکلیف. تو لوگوں کی نماز مس ہو جاتی 3rd فلور پہ جا کے پھر 1st فلور پہ آنے تک. میں لفٹ میں جگہ مل گئی، آ گئے. آنے کے بعد 1st فلور پہ جب پہنچے تو میرے ساتھ ایک شیخ تھے، فتویٰ سینٹر میں کام کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا، اس کو 3rd فلور کا ڈبہ دیا. میں بولا کہ خود بخود جاتی، آپ کیوں دبائے؟ بولے ہم کو ایک اجر مل جاتا، اس لیے کہ ان لوگوں کو 1 سیکنڈ لیٹ نہیں ہوتی، وہ تاکہ ہم نکلتے زپ بل کے بند ہو جاتے، فٹ بل کے، ورنہ کیا ہوتا پھر ان کے دبانے کا بند ہونے کے لیے ٹائم لگتا 1 سیکنڈ. میں سوچا سبحان اللہ کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا، اجر کمانے کا کیسا ان کا انداز ہوتا کہ لفٹ کا دروازہ ہم ہی بند کر کے 3rd فلور پہ بھیج دیں، کیوں انتظار کریں وہ لوگ کہ وہ آئے، کچھ بھی نہیں، جاتے جاتے دبا کے چلے گئے. نیت، سوچ کہاں ہے ایسا درد، کہاں ہے ایسی سوچ. تو یہ احسان میرے دوستو، آج اگر اللہ تعالیٰ سے ہم احسان کی طلب کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، ہم کو احسان نہیں ملتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کچھ چاہا اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم لوگ کر نہیں رہے اس کو. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا ای الناس احب الی اللہ،
وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ایسے سوال تو کوئی مولانا ہم سے کرتے ہی نہیں. ہم سے جتنے سوالات لوگ کرتے ہیں نا، سب ڈنڈی مارنے والے کرتے، کچھ تو بھی نکال کے کنسیشن نکال لینا، مولانا کو پھنسا دینا، اپن نکل جانا، یہ چکر میں آتے ہر لوگ. مولانا وہ میں مجبوری میں ایسا بینک کا لون لے لیتا نا، کیا کرنا، جائز جا تو لے لے. اب وہ خوش ہو گیا، ماشاء اللہ مولانا جائز کر دی. مولانا تو پھنس گئے بیچارے. مولانا کو پھنساؤ خود بچ جاؤ، اس قسم کے سوالات ہمارے سب کے. وہ مجبوری ہے، میری بچی کو ڈاکٹر بننا، اسی لیے وہ ہندو بچوں کے ساتھ پڑھتی، وہ ڈاکٹر بن کے امت کی خدمت کرنا ہے، کنسیشن مولانا کو. مولانا ڈر جاتے ہیں، بھائی بچے ڈاکٹر پڑھ جاؤ، چلتا ڈاکٹر ہی بننے تک. پھنس گئے مولانا، کنسیشن. تو جتنے سوالات ہمارے پاس آتے وہ مولانا کو پھنسا کے خود بچنے کے. میں لوگوں سے کہتا ہوں، میں حرام حلال بلکہ 1,00,000 مرتبہ بھی بولا، آپ کو حلال نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کوئی غلط بات تم کو بولوں تو دنیا میں تم بچ جاؤ گے، لیکن آخرت میں اللہ پکڑ لیتا. اللہ آخرت میں پکڑ لیتا. فیصلہ قضا، دین کی تعلیم سکھانے کی بات نہیں. دو لوگ اگر لڑکے آئیں میرے پاس، چونکہ مجھے نہیں معلوم حقیقت کیا ہے، آپ میرے سامنے کیسا پیش کرتے اس کی بنیاد میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اور اگر میرا فیصلے میں تمہارا حق نہیں تھا تو دنیا میں تو بچ گئے، آخرت میں قطعۃ من النار، آگ کا ایک حصہ تم کو ملے گا. تو ایو الاعمال، تو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ کے گنجائش مارنے والی، کٹ مارنے والی چیزیں نہیں پوچھتے تھے. بولتے اللہ کے رسول، لوگ میں سب سے زیادہ محبوب بندہ اللہ کا کون ہے، اور اعمال میں سب سے محبوب اعمال کون سے ہیں، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے بہترین کام کون سا ہے. یہ ان لوگوں کے سوالات ہوتے تھے. ڈنڈے مارنے والے جو ہے نا، وہ آج جتنے سوالات مولانا لوگوں کے پاس آتے ہیں وہ سب کا یہی معاملہ ہے کہ کیسا بچ جانا، کیسا ڈبا دینا، کیسا جو ہے نا ظلم کر لینا، کیسا حلال کر لینا اپنے لیے، کاروبار کو حلال کر لینا، بزنس کو حلال کر لینا، بیوی کو ستا کے اس کو جو ہے نا طلاق دیے بغیر خلا لے کے پیسے پورے اس کا مہر واپس لے کے اس کو خلا بولنا، وغیرہ وغیرہ، ظلم، بدماشی، پھر اس کی گنجائش. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے محبوب اللہ کو کون ہے؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اعمال میں سب سے زیادہ کون سے اعمال اللہ کو محبوب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم لخلقہ. اللہ کو سب سے محبوب کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے. اللہ کی مخلوق، انسان ہو کے جانور ہو، اسی لیے لوگ جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں. میں آپ کو اس سے پہلے سنایا تھا ایک واقعہ، یہ عمر بن عبدالعزیز کا نام میں شروع میں ذکر کیا خطبے میں. 99 ہجری سے 101 تک یہ حاکم تھے، خلیفہ تھے. تو سیریا میں رہتے تھے، ان کے انڈر میں قبرص ہے، قسطنطین ہے، اور یہ علاقے سب ترکیہ، سیریا کے یہ علاقے جو ہے نا برفیلے علاقے، برف، آئس ہوتی وہاں پہ ونٹر میں. تو جب ونٹر آتا تو گورنروں کو بولتے تھے کہ جاؤ لوگوں کو بولو کہ اپنے سیڈز، دانے، چارہ لے کے جاؤ، جہاں جہاں پہاڑ ہیں وہاں پہ سب چارہ ڈال کے آؤ، دانے ڈال کے آؤ. کیوں؟ حتی لا یقال ان الطیور ماتت فی بلاد المسلمین، دنیا یہ نہیں بولنا کہ پرندے ان کو چارہ نہیں تھا، دانے نہیں تھے اور مسلمانوں کی بستی میں مر گئے. ایک ڈپارٹمنٹ، پرندے نہیں مر سکتے ہمارے پاس، پرندوں کا خیال، انسانوں کا تو دور کی بات ہے. آج تو آپ کو معلوم ہے ہمارا حال کیا ہے. ہم لوگوں کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، رہنے دو نا، عمل کون کرنا. قرآن حدیث ہے اور اب ہمارا بد عملی ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتے نہیں، اللہ تو عذاب مسلط کرنے والے ہی ہیں. بنو اسرائیل، فرعون کافر تھا، بنو اسرائیل کے پاس موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، یوسف علیہ السلام کی اولاد تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی وہ لوگ، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، جھوٹ، دھوکہ، دھاندلی. تو اللہ تعالیٰ ان پہ فرعون کو مسلط کر دیا تھا، ظلم، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. تو عمل، اخلاق، دین، پریکٹس، اس سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے. اور بہت سے لوگ بولتے یہ بات کہ بھئی ہم لوگ مسلمان ہیں پھر بھی اللہ کا عذاب آ رہا. مسلمان ہے کتاب میں ہے، عمل میں نہیں ہے، عمل میں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفعهم للناس او انفعهم الى خلقه، اپنے مخلوق کے لیے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ
बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने वाला अल्लाह की मखलूक को, वो शुरू होता है वालिदैन से, फिर रिश्तेदार, फिर पड़ोस, फिर इंसान, फिर जानवर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जानवरों को अपने पास रखते तो उनको खाने पिलाने का इंतज़ाम करो अच्छी तरीके से। एक औरत थी जिसके पास बिल्ली थी, बन के रखी, खाना भी नहीं डाली, छोड़ी भी नहीं उसको। वला हिया अतलक़तहा ताकुलु मिन खिशाशिल अर्द वला हिया तअमतहा, न खिलाई न छोड़ी, मर गई बिल्ली। फदखलत फिन्नार, अल्लाह के रसूल बोले जहन्नम, बिल्ली को मार दी बगैर खाने के। तो इसीलिए अजीज़ों दोस्तों, ये एहसान है कि बिल्ली पालो नहीं पालो छोड़ दो, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ दे देता। जब आप पाल रहे हैं, बांध के रखे, तो फिर खाने का इंतज़ाम करो उसका, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो जो है ना खरगोश हो, चाहे आपके परिंदे हो, चाहे कुत्ता हो, जो भी चीज़ें आप पालते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाया अनफ़अहुम लिखल्क़ि, अल्लाह की मखलूक, इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचा हक होता है वालिदैन का। और आपको मैं बताऊं मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मामला कैसा है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कर रहे तो आपको वापस नहीं आता हर चीज़ वापस आती है आपको, हर चीज़। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह मोहब्बत करते हैं, वापस देते हैं। एक मिसाल उसकी लोगों ने बयान किया, इको मालूम आप लोगों को, इको सिस्टम। इको सिस्टम मतलब आप जंगल में जाए, खाली जगह पे जाए, उसके बाद अगर आप पुकारे, जो भी आवाज़ दिए, अल्लाह अकबर बोले, तो एक आवाज़ सुनी आती है, अल्लाह अकबर, उसको बोलते इको सिस्टम। आजकल हम लोग सिटियों में फ्लैट्स में रहते, सुने नहीं आता। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बस्ती में, गाँवों में निकलते, सड़कों पे निकलते, या एक थोड़ा दूर जाते, चीखते तो हमको भी आवाज़ आती थी। इको सिस्टम वो कैसा आती, वो क्या है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इको होती, लौट के आती आवाज़। तो एक बच्चा बाप के साथ जंगल में गया, तो बच्चा जो है ना चीखा, अब्बा बोले, तो आवाज़ है अब्बा। तू कौन है, तू कौन है? तो बच्चे को गुस्सा आया, तू बुज़दिल है, तू बुज़दिल है, तू जानवर, तू जानवर। तो बच्चे को और गुस्सा आ रहा, और गाली दे रहा, और उसको जवाब आ रही। तो उन्होंने बोला ये कौन है आखिर? तो अब्बा के पास गया, बोला कोई है जो मेरे को ऐसा, मैं जो भी बोला उसका उल्टा जवाब दे रहा। तो उसके बाबा बोला बेटा इधर आ। उसके बाद बाबा बोला मैं अच्छा आदमी हूँ, तो वो अच्छा आदमी है बोल के आवाज़ आ रही। मैं एहसान करता हूँ, एहसान करता हूँ। तो ये जो अच्छी बातें बोला उसका जवाब आ रहा। तो बोला बेटा ये है हमारे अमाल का रिफ्लेक्शन, जो करते वो लौट के आता। ये अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बना दिया, ये सिस्टम बना दिया, सुभान अल्लाह, ये सिस्टम बना दिया। आप जो कर रहे हैं वो लौट के आएगा। अंदाज बदल सकता, तरीका बदल सकता, टाइम बदल सकता, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला का जो कानून है वो कानून बदलने वाला नहीं, जो कानून बदलने वाला नहीं है, कानून बदलने वाला नहीं है। एक वाक़या है मुहद्दिस की ज़िंदगी में लिखा हुआ है, एक मुहद्दिस की, कि वो बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे। तो वो जब हिलते तो उनके बच्चे चप्पल ला के रखते, वो जब चलते तो उनके बच्चे पकड़ के लेके जाते, उठा के जो है ना उनको सवारी पे बिठाते। हद तो ये हो गई कि उनको खांसी और खई आ जाती तो बच्चे हाथ में ले लेते थे। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि इतने शरीफ, इतने इताअत गुजार, इतने वफादार बच्चे। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है आपके बच्चे इतने शरीफ और इतने वफादार है? तो मुस्कुरा के कहा ये आज की कमाई नहीं है, 30 साल से इनकी माँ की जुल्म, ज्यादती, जुबान, बदतमीजी को बर्दाश्त करने का ये नतीजा है। बच्चों के खातिर माँ का हर जुल्म, माँ का हर ज्यादती बर्दाश्त करते थे, तो उसका ये आज नतीजा निकलता। तो मेरे दोस्तों वापस आने वाला है, एहसान वापस आने वाला है। तो मैं हदीस कंप्लीट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन महबूब तरीन अमाल अल्लाह को, और महबूब तरीन लोग। तो अमाल तो ये हो गए कि लोगों के साथ एहसान करना, और मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बता रहा हूँ मैं कि एहसान कैसे हो सकता। और वह अहब्बुल अमाल इलल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमाल सुरूरुन तुदखिलहु अला मुस्लिमिन, किसी मुसलमान को खुश करने की कोशिश करो। गमगीन है, तकलीफ में है, परेशानी में है, टेंशन में, कुछ भी, किसी भी शक्ल में खुश करने की कोशिश करो,
کچھ بھی نہیں. کچھ محبت کی بات کر لو, پیار کی بات کر لو, اس کا دکھڑا سن لو, 2-4 روپے سے اس کی مدد کر دو بھائی, یہی ہو سکا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, ہاں کہ مانگنے والے کو دو یا نہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سختی سے بات مت کرو, تنگی سے بات مت کرو, دل دکھانے والی بات مت کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے. اللہ بول رہے ہیں کہ کوئی آئے آپ کے پاس تو سختی سے بات نہیں کرو اس کے ساتھ. تو سرور تدخلہ علی مسلم. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, دیکھ لو آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. دیکھو آپ, ایک عمر ہونے کے بعد ماں باپ آپ کھلا کے ان کو کیا کریں گے, ان کی صحت ساتھ نہیں دیتی کھانے کے لیے, چلے گیا زمانہ ان کے کھانے کا. آپ ان کو پنا کے کیا کریں گے, چلے گیا ان کا زمانہ پارٹیوں میں جانے کا, دوستوں میں جانے کا. وہ تو آج کچھ محبت کے 2 جملے سننے کے محتاج ہوتے ہیں آپ کے. اگر ایک تھوڑا ٹائم بھی آپ اس کو نہیں دے سکے, ان کو محبت سے بات بھی نہیں کر سکے آپ ان کے واسطے, ان کا خیال بھی نہیں کر سکے آپ, تو پھر میں نے سمجھتا کہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ آپ انسانیت دکھا سکتے. جو اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ انسانیت نہیں دکھا سکتا, وہ دوسروں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے دکھا سکتا, پرماننٹ نہیں دکھا سکتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم, بیٹھ کے بات کر لو, سن لو, دکھڑا مشورہ دے دو, رہنمائی کر دو, پیار کی بات کرو. قولوا للناس حسنا, میرے نبی نے, اللہ نے سکھایا لوگوں سے کیسی بات کرو, حسنا, پیار کی بات کرو, محبت کی بات کرو, اچھی بات کرو, دل جوڑنے والی بات کرو, دل رکھنے والی بات کرو. سنو دوستو, اس پہ عمل کرو, اپنے گھر بدل جائیں گے, اپنے کاروبار بدل جائیں گے, اپنا معاشرہ بدل جائے گا, اللہ کی محبتیں, رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی. وَحَبُّ الْعَامِ سُرُورٌ تُدْخِلُ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً, سب سے بہترین عمل کیا ہے, کسی مسلمان کو خوش کرو. اور تکشف عنہ کربہ, کوئی مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, تنگی میں ہے تو تھوڑا دور کرو. اور تقضی عنہ دینا, اس کا قرض پھیر دو, اس کا قرض ادا کر دو. قرض والے ستا دے بیچارے کو, اس کا قرض ادا کر دو. اور تقضی عنہ دینا, اور تطرد عنہ جوعا, بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَلِأَنْ أَمْشِيَ مع اخ فی حاجته احب الی من ان اعتکف فی مسجدی ھذا شہرا. کسی مسلمان کو ضرورت ہے اور اس ضرورت کے لیے مجھے اس کے ساتھ چلنا پڑے, تو میں 1 مہینہ یا مسجد نبی میں اعتکاف میں 1 مہینہ بیٹھنے سے زیادہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاؤں. سوشل سروس ہے کانتو بھی ہمارے پاس بہت ہے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلڈوزر کا جو کلچر لے کے آ رہے نا انڈیا میں, 1 دن کا مسئلہ نہیں ہے یہ. ہماری اوقاف چلے جا رہی, ہمارا ایجوکیشن سسٹم پرابلمس میں ہے, ہمارے پراپرٹیز, ہماری آئیڈینٹی پرابلمس میں ہے. 1 دن کا مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزو. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کرتے تھے. باپ کے بعد بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ, چھوٹے بھائیوں کی جائیدادوں پہ قبضہ, غریب یتیم رشتہ داروں کی جائیدادوں پہ قبضہ, یہ سب کرتے تھے ہم لوگ. اب اللہ تعالیٰ مسلط کر دیا, اب آپ کرنے کی ضرورت نہیں, دوسرے لوگ کریں گے, آپ کا بھی چھین لیں گے. آپ جتنا جو ہے نا ناجائز طریقے سے جو جہاں بہت جمع کر کے رکھے وہ لے لیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ 1972 میں لینڈ لا بول کے ایک آیا تھا قانون, لینڈ سیلنگ کا قانون آیا تھا 72-73 میں. مسلمانوں کے پاس 200 ایکڑ 500 ایکڑ, ان کے باپ دادا سب حکمران تھے, نواب تھے, وہ چھوڑ کے گئے تھے. گورنمنٹ لائی قانون, 5 ایکڑ 5 ایکڑ لینڈ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہو رہا, سب قبضہ کر لی, گورنمنٹ لے لی, چھین لی. ہو سکتا ہے چنئی میں لوگوں کے پاس نہ ہو اس لیے کہ یہاں پہ حکومتیں نہیں تھی, لیکن جن علاقوں میں نواب تھے, جن علاقوں میں مسلمانوں کے جو ہے راجا مہاراجا تھے, وہاں پہ لوگوں کے پاس 100 200 ایکڑ زمینیں تھی, سب گورنمنٹ کے قبضے میں چلی گئی. موقع دیے تھے اللہ تعالیٰ, سالوں دیے تھے, نسلوں سے دیے تھے, کیا ہوا اس کا؟ تو عزیزو, عرض کرنا میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں, لیکن اب جب ایک ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس قوم کو جو ہے نا پھر تباہ ہونے کے لیے, برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ میں کسی کی ضرورت میں ایک مہینے کسی ضرورت کے ساتھ چلوں، میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چل کے جاؤں، لأن امشی، امشیا کا مطلب چل کے جانا، میں چل کے جاؤں مجھے زیادہ عزیز ہے اس سے کہ میں ایک مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ ایک مہینہ مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھنے کا مطلب 30 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ 5 نمازیں، پھر ذکر، پھر تلاوت، اعتکاف۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی حدیثیں سناتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کے بھائی ماننے کی کوشش کرے، پھر کمپرومائز کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیے، چلو جانے تو بچ جاتا ہوں گا، بچا دیے۔ پھر وہ چلے گئے، جیل میں تھے، اور تکلیف ہوتے ہوتے 40 سال کے بعد ایک جگہ پہ پہنچ گئے کہ وہ لوگوں کو رزق اور راشن دینے کے ذمہ دار بن گئے۔ اس وقت ان کے بھائی جو ان کو قتل کرے تھے، اس وقت ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام سبحان اللہ پکڑ کے ان لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ سکتے تھے، پیر رگڑ رگڑ کے ایک پانی کے خطرے کے بغیر چھوڑ سکتے تھے، یہ حالت کر سکتے تھے یوسف علیہ السلام۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو رزق بھی دیا، هذه بضاعتنا ردت الینا، لوگوں سے بولے یہ لوگ جو پیسے دیے نا راشن کے لیے، وہ پیسے بھی ان کے راشن میں ڈال دو، جانے دو، تاکہ لوگ نہیں دیکھنا، بلکہ چھپا کے رکھ دیے، جا کے اپنے بستی میں کھولتے، وہ خوش ہو جاتے، اللہ ابا ہمارے کو راشن بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، سیکنڈ ٹائم ان کے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آتے۔ بہرحال اس وقت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ جو احسان کرتے نا، یہ ان کو نہیں معلوم یہ ان کا بھائی ہے یوسف، جس کے بدماشی یہ لوگ کرے تھے، 40 سال سے تکلیف میں تھا بیچارہ، آج اس کو عزت ملی تھی، تو کہتے انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو احسان کرنے والا ہے، انا نراک من المحسنین، تو احسان کرنے والا ہے، فاحسن الینا، تھوڑا ہمارے اوپر احسان کر دو۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے میرے دوستو، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بندوں سے، بندوں میں جو مومن بندے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ سے جڑنے والے ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، یہ سب ان لوگوں کا فرض ہے یہ سب کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری احسان سے بھری ہوئی ہے، احسان سے بھری ہوئی ہے۔ نبی نے فرمایا ہمارے صنائع المعروف تقی مصارع السوء، اچھے کام لوگوں کو بری موت سے بچائے رکھتے ہیں، والآفات والہلکات، اور ان کو مصیبتوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو اور مسکینوں، یتیموں، رشتہ داروں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عزیزو دوستو، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال آپ دیکھیے، ان کا انداز کیسا ہوتا۔ ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی، مطلب بکری ذبح ہونا کوئی بڑی بات ہے کیا؟ آج کل عربوں میں ایک بھی مہمان آتا 2-4 بکریاں ذبح کر دیتے ہیں، ہمارے پاس بھی تو روزانہ ہم لوگ ذبح نہیں کرتے، ہم لوگ تھوڑا ماڈرن ہو گئے، روزانہ گوشت پکتا ہمارے پاس، روزانہ جو ہے نا بکری تو ذبح ہوتی ہے نا، گھر کے بجائے بازو ذبح ہوتی، تو ایک دن اگر اب بکری ذبح کرے تو 4 دن کھانا پڑتا۔ اب تو ایسا نہیں ہے نا، ڈیلی جاؤ فریش لے کے آؤ، تو ڈیلی بکری کھاتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ایسا نہیں ہوتا تھا، ڈیلی نہیں ہوتی تھی، تو بکری ذبح ہوئی، تو اللہ کے رسول کو فکر ہوئی اپنے پڑوسیوں کی، اپنے صحابہ کی، سب کو دینے لگے۔ شام ہو گئی تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کچھ نہیں اللہ کے رسول، تھوڑا سا اتنا سا باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو کریکشن کیا، سمجھایا، بولے نہیں عائشہ، تھوڑا سا باقی نہیں ہے، جو سب دے دیے نا وہی باقی ہے، یہی ختم ہونے والا ہے، یعنی جو دے دیے وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھنے والا ہے، اس کا ریکارڈ رکھنے والا ہے، اس کا اجر ملنے والا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، آپ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتے، سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، تلاوت بھی کرنا، تھوڑا ترجمہ بھی پڑھ کے سمجھنا۔ اس میں
ایک جگہ پہ جاتے ہوئے دیوار گرتے رہتی، تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر بولتے دیوار بنا دیں گے، تو بولتے کیا یہ لوگ کھانا بھی نہیں ڈالے، ایک ٹائم کا پانی بھی نہیں دیا، بدماش لوگ ہیں، ان کی دیوار بناتے ان کی بستی میں۔ خضر نے کہا بنا دو۔ اس کے بعد بولے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، آپ کو نہیں معلوم پہلے زمانے میں پیسے جو ہے نا زمینوں میں گاٹ کے رکھتے تھے، بولے یہاں پہ خزانہ ہے، یتیم بچے ہیں، ان کا باپ بہت نیک تھا، ان کا باپ بہت اچھا تھا، ان مر گیا لیکن بچوں کا حق باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے بچوں تک ان کا احسان کو اجر کو پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال عزیز و دوستو، آج جس چیز کی ہماری سوسائٹی میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ احسان ختم ہو گیا، احسان کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے۔ مسجد میں آتے ہم لوگ، اکثر ایسا ہوتا، لوگ برا بھی سمجھتے ہوں گے، میں مسجد میں وضو کر کے آتا رہتا ہوں، آج بھی ایک صاحب کے ساتھ واقعہ ہے، میرے ہاتھ کچے ہوتے، لوگ آ کے مولانا بلکہ ہاتھ ملاتے رہتے، میرا نیچر نہیں ہے کچے ہاتھ سے کسی کو ہاتھ ملانا، اکثر میں روک دیتا ہوں، ٹھہرو بھائی، اگر وہ ٹھہرے تو میں ہاتھ پوچھ کے پانی نہیں پی کے پھر دیکھتا ہوں، ان کو ملے تو ہاتھ ملاتا ہوں، نہیں وہ چلے جاتے، بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہوں گے مولانا ہاتھ نہیں ملائے، ایسا نہیں ہے طریقہ کہ کوئی آدمی حمام سے نکلا آپ اسے ہاتھ ملا دیجئے، کوئی وضو کر کے نکل رہا ہاتھ ملا، احسان کہ انسان کے ساتھ کیسے آپ اس کو علماء نے کہا کہ قرآن پڑھ رہا تو اس کو سلام مت کیجیے، آپ نماز پڑھ رہا تو زور سے سلام مت کیجیے، اس کو ڈسٹرب ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بنیاد پہ بہت سے آداب ہم کو سکھا دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد میں جب ٹھہرو تو اپنے دوسرے پڑوسی بھائی کے لیے تھوڑا نرم ہو جاؤ، چونکہ آپ ٹھہرتے رکوع میں سجدے میں آپ کا کپڑا لگتا، آپ کا جسم لگتا، تو اللہ کے رسول نے کہا الین الجانب، تھوڑا نرمی سے رہو، یعنی تھوڑا ایسا دبانے کے بجائے ایسا آپ دیکھیں گے، آپ بعض دفعہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کو تو زبردستی دبا کے ڈھکلتے تھے کونے میں، سب بڑے ہو گئے تو پتہ چلا کہ بھائی سنت نہیں ہے یہ، لیکن آج بھی لوگوں کے ساتھ بازو ٹھہرو آپ تو ڈسٹرب ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے بازو کے دکان میں سبزی خریدتے تھے، لوگوں نے پوچھا وہاں تھوڑا آگے جاؤ، ہول سیلر ہے، سستا ہے وہاں، تو حضرت علی نے کہا یہ بیچارہ دکان یہاں پہ اس لیے کھولا کہ ہم خریدیں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا، 2-4 روپے کا اس کا فائدہ ہو جاتا، تو بازو خریدتے۔ یہ دیکھو لوگ سوچنے کے انداز کیسے تھے۔ حضرت بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باہر جا رہے ہیں تو عطر لگا لے کے ہاتھوں میں نکل رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا ارے اب باہر جا رہے عطر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے مسلمان بھائی مجھ سے ہاتھ ملانے والے ہیں۔ تو آپ سوچو دوست، بعض دفعہ لوگ اپنے ناک میں کان میں انگلی کرتے، مولانا دکھتے السلام علیکم، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ادب ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ کہیں بھی آپ کھجا دے، کہیں بھی آپ کا ہاتھ ملا دے، مومن بندے کو ہاتھ ملائے تو خوشبو آنا، خوش ہونا، یہ ادب سیکھو۔ یہ مولانا ہاتھ ملا دیتے یا کوئی مسلمان بعض دفعہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، یہ دیکھ لیتے کہ بھئی یہ ناک میں منہ میں انگلی کر رہا تھا، ہاتھ ملا رہا ہے، آج کل کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، اب پھر مولانا سنت پہ عمل نہیں کرتے، سنت پہ آپ کو تو اخلاق ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں احسان کا ایک حصہ ہے، ہمارے انداز، ہمارے اخلاق، ہماری بات، ہمارا اسٹائل۔ تو ہوپ فلی امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میرے بھائیوں سے، میرے بہنوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ناخن کاٹنے کا حکم دیا، منہ صاف رکھنے کا حکم دیا، کیوں؟ بات کرے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونا، مسواک کرنے کا حکم دیا تاکہ بدبو نہیں آنا، اس لیے کہ جمع ہو جاتا، اپنے بیکٹیریا جمع ہو جاتے اپنے منہ میں۔ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، 40 دن ہو گئے تو ناخن گندگی جمع ہوتی، جب گندگی ہو پھر آپ کسی کے ساتھ کھا دے، کسی کے ساتھ ہاتھ ملا دے۔ تو اپنے بچے بات، اپنی بیویاں گھر میں صاف ستھرا رہنا، اللہ کے رسول نے واجب کیا، جب انسان کے جسم میں بو آتی تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، بو نہیں آنا مسلمان کے پاس، منہ میں بو نہیں آنا اس کے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہمارے ایک احسان کا حصہ ہے، یہ سب چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔